بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے، تو سب سے پہلے آپ سب کو جمعے کے دن کی بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک دن کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آپ کی تمام نیک حاجات دلی مراد کو پورا کرے۔ جو لوگ بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد سے نوازے۔ جن کی اولاد نافرمان ہے، اللہ رب العزت ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے۔ جو لوگ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کی رحمتیں ہمیشہ ہم پر موسلا دار بارش کی طرح برستی رہیں، آمین۔ دوستو، ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو۔ ہر بندے کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کے گھر سے ہر طرح کا دکھ، تکلیف، پریشانی کو ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ اسے حلال اور پاکیزہ رزق عطا کرے، اس کی اولاد اس کی فرما بردار ہو، اس کے گھر میں امن و سکون ہو، اس کے دل میں محبت الہی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی ہر نیک حاجت کو پورا کر دے۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا ہی عمل شیئر کریں گے کہ جس کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی جائز دعا مانگو گے، اللہ رب العزت آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ لیکن اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے، تاکہ آپ کو جمعے کی فضیلت کا اندازہ ہو سکے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں جمعے کا دن کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ اور الحمدللہ رمضان کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور یہ رمضان کا دوسرا جمعہ ہے۔ تو اگر رمضان المبارک میں جمعے کا دن آ جائے تو اس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ دوستو، ویسے تو جمعہ کے دن بہت سے اعمال کیے جاتے ہیں، جس طرح کہ سورۃ کہف پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اگر جمعہ کے دن کوئی بھی بندہ سورۃ کہف پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، یعنی کہ جو بھی جمعہ آئے اس جمعہ ایک مرتبہ سورۃ کہف کی تلاوت کر لیا کرے، تو اللہ رب العزت اس کے ایک جمعہ سے لے کر گزشتہ جمعہ تک تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت اس کے لیے زمین سے لے کر آسمان تک نور کی ایک لہر پیدا کر دیتا ہے۔ اور جب وہ بندہ اس دنیا سے رحلت فرما جائے گا، وہی نور اسے اس اندھیری کوٹری میں عطا کیا جائے گا، جس کوٹری میں نہ تو کوئی روشنی ہوگی، نہ کوئی پانی ہوگا، نہ کوئی بستر ہوگا، بس ایک بندہ ہوگا اور اس کے اعمال ہوں گے۔ اگر اعمال اچھے ہوں گے تو وہی تنگ کوٹری اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی، جنت کا محل بن جائے گی۔ اور اگر اعمال اچھے نہ ہوئے تو وہی کوٹری اس کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی۔ تو دوستو، کوشش کرے کہ عمل وہ کیا جائے جو آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دے اور آخرت میں بھی فائدہ دے۔ تو جب آپ جمعۃ المبارک کے دن سورۃ کہف پڑھنے کا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی قبر ایسی روشن اور منور ہوگی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور پھر یہی نہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس نور کی برکت سے اس کے چہرے کو روشن اور منور کر دے گا۔ تو دوستو، کتنی زیادہ فضیلت ہے جمعۃ المبارک کے دن سورۃ کہف کو پڑھنے کی، اور اسی طرح جمعۃ المبارک کے دن درود پاک پڑھنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان کی۔ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے رزق کو وسیع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے غیب کے خزانوں سے نوازتا ہے۔ وہ بندہ اللہ رب العزت کے سوا کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اور فرمایا کہ جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اسی طرح جمعہ کے دن بہت سے واقعات بھی رونما ہوئے، جن واقعات میں سے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن زمین پر اتارا گیا۔ جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ جمعہ کے دن ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ جمعہ کے دن ہی قیامت برپا ہوگی۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں۔ پھر فرمایا کہ جمعہ کے دن اللہ رب العزت نے ایک ایسی گھڑی رکھ دی جس گھڑی میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرماتا ہے۔ اور بہت سے علماء کرام، محدثین اور بزرگان دین کا کہنا ہے کہ وہ گھڑی عصر کے بعد کی گھڑی ہے۔ اب دوستو، ذرا سوچیں کہ اتنے مبارک دن کو کیسے عام دنوں کی طرح گزارا جا سکتا ہے، لیکن افسوس، بہت افسوس
کہ میرے بہت سے بھائی، میری بہت سی بہنیں اس دن کو بھی عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں، انہیں اس دن کی قدر کا اندازہ نہیں کہ یہ دن ایک مسلمان کے لیے کتنی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے، اور اس کے ساتھ ہمارے چینل پر جتنے بھی چینلز کے شارٹ آؤٹ دیے جائیں ان چینلز کا وزٹ کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، چینلز کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ شکریہ۔ تو اب ہم اپنے عمل کی طرف چلتے ہیں کہ آپ نے کون سا عمل پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ رمضان المبارک کا دوسرا مبارک جمعہ ہے۔ اگر آپ اس جمعہ کسی وجہ سے یہ عمل یا وظیفہ نہ پڑھ سکے تو پھر آپ رمضان المبارک کے تیسرے جمعہ کو یہ عمل یا وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر تیسرے جمعہ کو بھی نہ پڑھ سکے تو چوتھے جمعہ کو آپ یہ عمل یا وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس درمیانی وقت میں آپ نے یہ عمل یا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور پھر آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے سر پر رکھ لینا ہے، جسے ہم رائٹ ہینڈ کہتے ہیں۔ اس ہاتھ کو آپ نے اپنے سر پر رکھ لینا ہے اور 21 مرتبہ 21 ٹائمز سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے، سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ بسم اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ الکوثر کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب جب آپ 21 ٹائمز یعنی کہ 21 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کر لیں تو پھر آپ نے اپنے سر سے اپنے ہاتھ کو ہٹا لینا ہے، اور آخر میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ پھر افطاری سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے اپنے مقاصد کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہیں۔ دوستو، یہ جو افطاری کا وقت ہوتا ہے یہ وقت بڑا نازک وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی رحمتوں کو نچھاور کرتا ہے، پھر بندہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ضرور عطا کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، اس کے سامنے کھانے پینے کی تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود یہ میرے حکم کا انتظار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر بڑا خوش ہوتا ہے، اور پھر جب اللہ بندے سے خوش ہو جائے، اللہ بندے پر راضی ہو جائے تو بندہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی عطا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک جمعہ المبارک دن یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام محترم بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔